اچھا جی، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو یہ کشیدگی بڑھی ہے اس کے معاملے میں۔ ہمارے پاس حبیب اکرم اور فیصل وڑائچ صاحب کی ایک گفتگو کا تجزیہ ہے اور کچھ بریفنگ نوٹس بھی ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ بس وقتی جھڑپیں ہیں یا یہ کسی لمبی جنگ کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے خطے پر، دنیا پر؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ جو بھی اسرائیل نے یہ کارروائی کی، ذرائع اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بس ایک محدود سی بات تھی؟ دیکھیں، جو گفتگو اور نوٹس ہیں ان کے مطابق اسے صرف ایک محدود کارروائی سمجھنا وہ شاید پوری بات نہیں ہے۔ تجزیہ کار فیصل وڑیچ صاحب کا تو موقف کافی واضح ہے اس پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک لمبی جنگ کا آپ کہہ لیں نیا ایک فیز ہے، نیا مرحلہ ہے۔ ان کے خیال میں تو یہ جنگ کوئی 2 سال سے چلی رہی تھی، اب بس شدت پکڑ گئی ہے، اور وہ اسے مغرب کی اس پالیسی کا حصہ بتا رہے ہیں جس کا مقصد ہے اسرائیل کو خطے میں وہ کیا کہتے ہیں کوالٹیٹیو ایج دینا، یعنی معیاری برتری۔ اچھا، کوالٹیٹیو ایج، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں، ایک طرح سے تسلسل ہے پرانی پالیسی کا۔ تو اگر یہ ایک لمبی جنگ کا حصہ ہے تو پھر اسرائیل کے مقاصد کیا بتائے جا رہے ہیں اس خاص مرحلے کے لیے؟ جی، جو بنیادی ہدف ان ذرائع میں بتایا جا رہا ہے وہ تو بہت بہت بڑا ہے، یعنی ایران کا ایٹمی پروگرام، اس کا میزائل پروگرام اور اس کی جو مجموعی دفاعی صلاحیت ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنا۔ نیتن یاہو کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، ان کا تو واضح موقف ہے کہ یہ آپریشن نہیں رکے گا جب تک وہ خطرات ختم نہیں ہو جاتے جو اسرائیل کی بقا کو لاحق ہیں۔ اور ماضی کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے 80 میں عراق پر حملہ ہوا تھا، آپریشن بیبلون، اور پھر 2007 میں شام کے مبینہ ایٹمی پروگرام پر۔ اور ذرائع یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان حملوں پر اسرائیل کو کوئی خاص عالمی سطح پر جواب دہی نہیں کرنی پڑی تھی نا۔ صحیح، یعنی کافی بڑے عزائم ہیں۔ تو اتنے بڑے مقاصد کے ساتھ عالمی طاقتوں کا کیا کردار نظر آتا ہے ان ذرائع میں؟ امریکہ، چین، روس، یہ کہاں کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں؟ امریکہ کا کردار تو بالکل واضح ہے جی، اسرائیل کا کلیدی اتحادی۔ توقع یہی ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، شاید کچھ مالی مدد بھی فراہم کی جائے، لیکن براہ راست زمینی فوج مطلب بوٹس آن گراؤنڈ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے افغانستان اور عراق کے تجربات کے بعد امریکہ ایک اور لمبی مہنگی جنگ میں پھنسنا نہیں چاہے گا، خاص طور پر جب اسے چین اور روس جیسے جو حریف ہیں انہیں مزید جگہ ملنے کا خدشہ ہو۔ دوسری طرف چین اور روس کو ایران کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، ان سے سفارتی حمایت مل سکتی ہے، ممکن ہے کچھ ہتھیاروں کی فراہمی یا انٹیلیجنس میں مدد ہو، لیکن براہ راست فوجی مداخلت وہ ان کی طرف سے بھی خارج از امکان ہی لگتی ہے۔ اچھا، عالمی طاقتوں کی پوزیشن تو سمجھ آتی ہے، وہ اپنے مفادات دیکھ رہی ہیں، لیکن خطے کے اندر کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پر جو عرب ریاستیں ہیں، خلیجی ممالک، ان کا کیا رد عمل ہے؟ بظاہر تو مذمت ہی کر رہی ہیں۔ بالکل، مذمت تو ہو رہی ہے، خاص طور پر خلیجی عرب ریاستوں کی طرف سے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف تو ان پر عوام کا دباؤ ہے کہ سخت موقف اپنائیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنی حکومتوں کا استحکام بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک وسیع علاقائی جنگ کے خطرات سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے کھل کر کسی ایک کیمپ میں جانا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ایران پر دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو وہ شاید خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا دے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ عرب ممالک تو براہ راست اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے نا۔ یہ تو بہت نازک صورتحال ہے ان کے لیے۔ اچھا، گفتگو میں ایران کی جو پراکسیز ہیں، یعنی اس کی حمایتی تنظیمیں جیسے حزب اللہ ہے، ہوتی ہیں، ان کا بھی ذکر تھا۔ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تجزیہ کار کا نقطہ نظر اس پر یہ ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں، یعنی یہ علاقائی تنظیمیں جو ایران کے لیے کام کرتی ہیں، یہ تب تک رہیں گی جب تک ان کے وجود کی اصل وجہ قائم ہے۔ اور وہ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اسرائیل کی خطے میں بالادستی اور اس کی پالیسیاں۔ تو جب تک وہ بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر موجودہ پراکسیز کمزور ہو بھی جائیں تو کیا پتہ نئی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں۔ یعنی مسئلہ صرف ان تنظیموں کا نہیں بلکہ اس بنیادی تنازع کا ہے جس سے یہ جنم لیتی ہیں۔ صحیح، یعنی جڑیں زیادہ گہری ہیں۔ یہ تو ہوئے علاقائی اور عالمی اثرات۔ کیا ان ذرائع میں پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟
جی ہاں، ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے جس کا تعلق شاید پاکستان کے داخلی حالات سے ہو۔ کہا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پاکستان میں جو شیعہ برادری ہیں ان کے اندر سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار نے اسے شیعہ ریوائیول کا نام دیا ہے، مطلب ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مذہبی شناخت پر زیادہ زور۔ ایسا ماضی میں ایران عراق جنگ کے دوران بھی دیکھا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے کچھ اندرونی چیلنجز پیدا کر سکتی ہیں۔ اوہ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں، لمبی جنگ کا امکان، اسرائیل کے بڑے مقاصد، عالمی طاقتوں کا محتاط رویہ، عرب ممالک کی مشکل پوزیشن، پراکسیز کا مسئلہ اور پاکستان پر ممکنہ اثرات، تو ان ذرائع کی روشنی میں اس جنگ کا انجام کیا نظر آتا ہے؟ کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ نہیں آتا۔ ایران کو ایک لمبی ریس کا گھوڑا کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی تہذیب جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہارے گا۔ یہ بھی یاد دلایا گیا کہ ایران کی ایٹمی پروگرام کی خواہش کوئی آج کی یا صرف موجودہ حکومت کی نہیں، یہ تو شاہ کے زمانے میں بھی تھی۔ جہاں تک زمینی فوج سے ایران پر قبضے کی بات ہے، وہ تو بالکل خارج از امکان ہے، کیونکہ اس کا مطلب امریکہ کے لیے ایک اور تباہ کن نہ ختم ہونے والی جنگ ہوگی، جس کا فائدہ جیسا پہلے کہا سیدھا چین اور روس کو ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو تصویر بن رہی ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ، ممکنہ طور پر بہت لمبی اور غیر یقینی صورتحال کی ہے، اور اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ جی بالکل۔ اور ایک آخری بات جو شاید ان ذرائع سے نکلتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جدید فوجی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، قلیل مدتی سیاسی مقاصد ہیں، اور دوسری طرف ایک ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، تاریخی مزاحمت کا ایک لمبا تجربہ ہے، اور طویل مدتی بقا کی جنگ لڑنے کا عزم ہے۔ تو اس پورے تناظر میں فتح کسے کہیں گے، اور اس فتح کا اصل مطلب کیا ہوگا؟ یہ سوال بذات خود بہت اہم ہے۔